من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما تعجل له بدعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر. محترم حاضرین اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، جس رب العالمین نے اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا، وہ دولت جو اس دنیا میں نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ نعمت، اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ مہربانی اس شخص پر ہوتی ہے دنیا میں جسے اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازا، اسلام جیسی دولت سے اللہ رب العالمین نے نوازا، کیونکہ نبوت یہ خاص ہے، اور اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن یہ جو دین ہے جسے اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، اس دین کی طرف ہدایت اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے نواز دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ دین اسلام ہے جس کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی قابل مقبول دین ہے،
قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور اس دین پر اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس دین کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا انعام تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مکمل کر دیا۔ ورنہ ہوتا یہ کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر سکتا کہ یہ بھی دین ہے اور یہ بھی شریعت سے ثابت ہے، لیکن اگر اب کوئی دین کے مکمل ہونے کے بعد، جس کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے کے بعد، اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز لائے اور پیش کرے، خواہ وہ یہ کیوں نہ کہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے، تو خواب سے کوئی دین اور کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی، کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ شریعت وہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے بیان فرمایا۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، ایسی نصیحت کی کہ ہمارے دل دہل گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے نبی، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے شخص کی نصیحت ہو جو ہم سے جدا ہونے والا ہے، جو ہمیں الوداع کہنے والا ہے، آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا، جو میرے بعد آئے گا، وہ شخص بہت سے اختلافات دیکھے گا اپنی زندگی میں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے، علیکم بسنتی، میری سنت کو تم لازم پکڑ لینا، میری سنت کو، میری شریعت کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اور تاکید کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں میں مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لینا۔ یعنی جس چیز کو آدمی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، اپنے داڑھ میں دباتا ہے، اللہ کے نبی نے اسی سے مثال دی اور کہا کہ تم مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور دین میں اختلافات کو جنم نہ دینا، کیونکہ یہ دین اسلام یہ سچا دین ہے، اور یہ ایسا دین ہے جسے اللہ نے مکمل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے وہ طریقہ بھی بتلا دیا جو اسے اس کے قریب کرنے والا ہے، جو اس کے جنت کا مستحق بنانے والا ہے، اور ان تمام طریقوں سے آگاہ بھی کر دیا جو جہنم کے مستحق بنانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے دوچار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں مثال دے کر بیان فرمائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدھی لکیر، اس کے آزو بازو آپ نے اور لکیریں کھینچیں، پھر کہا کہ یہ سیدھا راستہ جو سیدھی لکیر ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور وہی دوسرے راستے جو اس سے نکل رہے ہیں، یہ شیطان ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اگر کوئی شیطان کی طرف، شیطان کے بلاوے پر لبیک کہا، پھر اسے سیدھے راستے پر آنے کی اللہ ہی اگر توفیق دے تو اسے مل سکتی ہے، ورنہ وہ جہنم ہی کا مستحق ہوگا۔ تو محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن کی ایک آیت پڑھ کر سنائی، اور مسند احمد کی ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی ہے۔ اس کا تعلق انسان کے اس فعل سے ہے جس کا انسان بہت زیادہ حریص ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب اللہ رب العالمین اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، جب اللہ رب العالمین کوئی دولت اسے عطا کرتا ہے،
تو پھر اللہ رب العالمین کے فرمان سے روگردانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کو بھلا دیتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے دولت، یہ سمجھتا ہے، یہ گمان میں رہتا ہے کہ مجھ سے اللہ رب العالمین راضی ہے، مجھ سے اللہ رب العالمین محبت کر رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نواز رہا ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا ہے، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ اللہ رب العالمین اپنی یہ دنیاوی نعمت، یاد رکھیں دنیاوی نعمت اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندے کو بھی دیتا ہے جو اس کا ماننے والا ہے، اور ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین وہ دیتا ہے جو اس کا نافرمان ہے، اس پر ایمان نہ رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس اس دنیاوی زیب و زینت کی، یہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ رب العالمین کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا، ایک گھونٹ پانی بھی اللہ رب العالمین نصیب نہیں کرتا۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن ہم انسانوں کی بد نصیبی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب اللہ رب العالمین اسے انعام سے نوازتا ہے تو وہ اپنا پہلو تہی اختیار کرتا ہے، یعنی اپنا پہلو پھیر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے فرمان سے روگردانی کرتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے ہمیں، یہ آسمانی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، انسان تو ایسا ہے کہ جب اللہ اسے دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، تو کہتا ہے اللہ میری عزت کر رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسے آزمانے کے لیے دیا ہے، اور کبھی آزماتا ہے اللہ رب العالمین اس طریقے سے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ رب العالمین کبھی تنگی پیدا کر کے آزماتا ہے، کبھی کسی کو اللہ رب العالمین نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اور کبھی کسی کو اللہ رب العالمین تنگ دستی دے کر آزماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام پر وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین، کسی کو مال دے کر آزمایا اور کسی سے مال چھین کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین مال کسی سے چھین لیتا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ رب العالمین نے تو مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تو مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے یوں کہا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اللہ رب العالمین اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ دعائیں کرنے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہر ایک کو نوازنے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھوں ہر چیز کی چابی ہے، اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھوں ہر ایک کا خزانہ ہے، اللہ رب العالمین جسے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ یہ کہہ دیجئے اے پروردگار اللہم مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز کی بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے تو دیتا ہے بادشاہت، جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت بھی کھینچ لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کے مقام اور مرتبے کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کو یوں بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ،
کہ ہر چیز کا خزانہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور جس کو اللہ رب العالمین جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان جتنا مانگے اللہ رب العالمین اسے نواز دے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور اپنی مصلحت سے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے زراعت میں اور ہم اس کی اس چیز میں اور زیادتی عطا کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو صرف دنیاوی زراعت چاہتا ہے، دنیاوی دولت چاہتا ہے صرف، نؤتہ منہا، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے دے دیتے ہیں پورا کا پورا، نہیں، نؤتہ منہا، جتنا ہم چاہتے ہیں اس میں سے دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جن کا تمنا ہی نہیں آخرت کی، جن کی خواہش ہی نہیں آخرت کی، ہم انہیں آخرت میں کچھ بھی عطا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین جب کافر ہوتا ہے انسان، کافر ہوتا ہے بندہ، اللہ رب العالمین اسے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہو، کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہو، بھلائی کی ہو، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا کوئی بدلہ اسے عطا نہیں کریں گے۔ آخرت میں جو نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے صرف مؤمن بندوں کے لیے تیار کی ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں ہیں۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے آگے فقیر ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے، اللہ رب العالمین کے در کے ہم سوالی ہیں، بھکاری ہیں اللہ رب العالمین کے در کے، کسی اور کے در کے نہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں کہا کہ تم صرف اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، کسی اور کے محتاج نہیں، کسی اور کے محتاج نہیں، بلکہ تمام مخلوق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب محتاج ہیں۔ اس میں ہر انسان داخل ہو جائے گا، چاہے وہ مؤمن ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک اس میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم فقیر ہو، بھکاری ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العالمین وہی غنی ہے، مالدار ہے، اور وہی بے نیاز ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب مانگیں تو اللہ رب العالمین سے مانگے، دستے سوال دراز کریں تو اللہ رب العالمین کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، کسی اور کے آگے ہاتھ کو پھیلانا وہ یہی ہے جیسے کہ کوئی بھکاری کسی بھکاری کے گھر پہنچ گیا، کوئی فقیر کسی فقیر کے گھر پہنچ جائے اور یہ سوال کرے فقیر سے کہ کچھ ہے تو مجھے کھانے کے لیے پینے کے لیے دے دو، اس وقت وہ فقیر یہی جواب دے گا کہ میرے پاس بھی کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں، چلو ہم بھی ساتھ مل کر مانگنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہی ہوگا، محتاج کسی کی محتاجی کو دور نہیں کر سکتا، فقیر کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ تمام انسان فقیر ہیں، محتاج ہیں، کسی کے ہاتھ کچھ اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں بیان فرمایا سورہ اعراف میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اس مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی آپ کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر آپ کو اللہ رب العالمین کے جانب سے بھلائی پہنچ رہی ہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر یوں بیان فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ کہ اس ذات کو کسی کو نہ پکاریں اللہ رب العالمین کے علاوہ جو نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. یعنی کسی کے ہاتھ میں نہ نفع کی طاقت ہے اور نہ نقصان کی طاقت ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا مالک ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی کو سورہ اعراف کے اندر قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آپ یہ کہہ دیجئے اللہ رب العالمین خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ اقرار کراتا ہے اور کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ نقصان کا میں مالک ہوں. یا نہ میں اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں اور نہ میں اپنے آپ سے نقصان کو دور کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی خود اللہ رب العالمین اقرار کراتا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے یوں کہا سورہ یونس کے اندر وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی کوئی پکار رہا ہے وہ نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی سے نقصان کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. لیکن اگر کوئی شخص اس چیز کو یعنی اس اختیار کو کسی اور کو دے گا کسی مخلوق کو دے گا فرمایا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ایسے موقع پر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا ظلم تو وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کے زبانی یہ کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہی وہ ظلم ہے جسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم نے یہ اختیارات کسی اور کو دیے تو یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی شرک ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر یوں بیان فرمایا سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ کہ آپ یہ کہہ دیجئے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ جس کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکار رہے ہو جس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وہ نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں. ذرہ برابر بھی وہ اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں اختیار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس دنیا کو بنانے میں شریک نہیں رہے. اس دنیا کے بنانے میں اللہ رب العالمین کے نہ شریک رہے اور نہ اللہ رب العالمین کے وہ مددگار رہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی اور کی ضرورت پڑ جائے گی کہ کوئی شخص کسی اور سے سوال کرے اللہ رب العالمین نے کسی اور کو یہ اختیار دے دیا ہو. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر یوں بیان فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر. فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک وہی پروردگار تمہارا حقیقی پروردگار ہے وہی معبود تمہارا برحق معبود ہے. لہ الملک جس کے ہاتھ بادشاہت ہے جو ہر چیز کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے وہ ذات ذالکم اللہ ربکم لہ الملک وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. والذین تدعون من دونہ جس کے علاوہ اگر تم جس کو بھی پکار رہے ہو یعنی اس ذات کے علاوہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکار رہے ہو ما یملکون من قطمیر وہ ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہیں. قطمیر اسے کہا جاتا ہے جو کھجور کے اوپر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پتلی جھلی ہوتی ہے پتلی جھلی اسے کہتے ہیں قطمیر. یا تو کھجور کی گٹھلی میں جو بیچ میں سان ہوتی ہے اس میں جو تاگا ہوتا ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے مثال دی اور کہا کہ وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں. جس کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ وہ اس چیز کے بھی بالکل معمولی چیز جس کی انسان کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے.
پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے تو تمہاری پکار کو وہ سن بھی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بفرض محال اگر اللہ رب العالمین انہیں سنا بھی دے تمہاری حاجت، سنا بھی دے اگر اللہ رب العالمین مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، لیکن یہ تو حتمی فیصلہ ہے تمہاری حاجت کو وہ پورا نہیں کر سکتے، تمہاری دعا کو وہ قبول نہیں کر سکتے. پہلی چیز تو یہ کہ وہ تمہاری دعا کو سن بھی نہیں سکتے. یعنی جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، جو اس دنیا میں نہیں، اسے ہم اپنی حاجت سنا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر ہی کے اندر یہ بیان فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جس شخص کا انتقال ابھی نہیں ہوا اور جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ دونوں کی مثال برابر نہیں ہو سکتی. ان اللہ یسمع من یشاء، کیوں برابر نہیں ہو سکتی؟ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. سورہ نمل کے اندر فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ آپ کسی مردے کو سنا نہیں سکتے. آپ کسی ایسے شخص کو جس کا انتقال ہو گیا ہے، جو اس دنیا میں نہیں، آپ کے درمیان موجود نہیں، آپ اسے سنا نہیں سکتے. چاہے ہمارا کچھ بھی عقیدہ ہو، زندہ ہونے کا ہو یا پھر مٹی میں مل جانے کا عقیدہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کوئی شخص جس کا انتقال ہو گیا ہے سن نہیں سکتا، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں برزخی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے. اللہ رب العالمین جس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور اس جگہ کی زندگی کو، یعنی برزخ کی زندگی کو اس دنیاوی زندگی کے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے. دونوں زندگی برابر نہیں ہو سکتی، دونوں زندگی برابر نہیں ہو سکتی. وہاں بھی زندہ ہوگا، اور جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے فرشتوں کے ذریعے، تو جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں، اللہ رب العالمین اس کی روح کو لوٹاتا ہے، پھر سوال کیا جاتا ہے، روح کو لوٹایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے. اور پھر وہی ہم جانتے ہیں کہ عذاب قبر بھی حقیقت ہے، اور قبر کی نعمتیں وہ بھی حقیقت ہیں، اور وہ روح پر ہوتی رہتی ہیں. تو ہمارا زندہ ہونے کا بھی عقیدہ ہو، تب بھی یاد رکھیں کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا وہ ہماری دعاؤں کو سن نہیں سکتا، وہ ہماری دعاؤں کو سن نہیں سکتا. اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی بہرا ہے اور بہرا بھی پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے. آپ لاکھ سر ماریں، اسے پکاریں، لیکن وہ سن نہیں سکتا. اسی طریقے سے جس کا انتقال ہو گیا وہ بھی سن نہیں سکتا. لیکن اگر کسی کو اللہ رب العالمین سنانا چاہے، کوئی چیز سنا سکتا ہے، اللہ رب العالمین سنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے سنائے، جسے چاہے اللہ رب العالمین جو چیز سنانا چاہے سنائے. جیسا کہ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کے جسم کو، جب مشرکین کے جثث کو، یعنی جو مردہ تھے، انہیں کنویں میں پھینکا، اس وقت انہیں خطاب کرتے ہوئے ذلیل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کیا. اس وقت صحابہ کرام یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے تو سنتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یعنی یہ خاص موقع تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین جسے سنانا چاہے سنائے. لیکن ایک مسلمہ عقیدہ تو یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں. اسی وجہ تو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ آپ ان سے کیوں خطاب کر رہے ہیں جو سنتے نہیں. تو اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے جتنا چاہے سنائے.
وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن آپ کا یہ اختیار نہیں کہ آپ جو چیز چاہیں آپ کسی مردے کو سنائیں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ سنتا ہے، تو یہ سنتا نہیں۔ اللہ جسے چاہے سنائے اور جسے نہ چاہے اللہ رب العالمین وہ قیامت تک سن نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لے تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جو مر گیا فلاں ہو گیا، کیونکہ معلوم ہے کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو قبر والوں کو بھی اختیارات دینا چاہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ، کہ تم قبر میں جو ہے اسے سنا نہیں سکتے، جو قبر میں ہے تم اسے سنا نہیں سکتے۔ اور جو شخص کسی کو پکار رہا ہے ایسا، اگر کسی کو بھی اختیارات دے رہا ہے، یہ چیز ان چیزوں کا اختیار دے رہا ہے، تو یاد رکھے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ انہیں سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے کسی اور کو یہ اختیارات دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے، سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی دعا کو سن نہیں سکتا اور قبول بھی نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے اور نہ قبول کر سکتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کو پکارے جانے سے غافل ہے، یعنی انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ انہیں پکارا جا رہا ہے، کوئی ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کی بھی انہیں خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور آگے چل کر کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ قیامت کا دن جب آئے گا، سورہ فاطر کے اندر کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ قیامت کے دن وہ تمہارے اس شریک بنانے کو، یہ جو تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ انہیں شریک بنا لیا ہے، کیونکہ وہ اختیارات جو اللہ کے لیے ہیں تم نے کسی اور کو دے دیا، تو تمہارے اس شرک سے وہ قیامت کے دن انکار کریں گے، قیامت کے دن وہ اس کا انکار کریں گے کہ تم نے انہیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر اسی کو بیان فرمایا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک کو جمع کرے گا، تو وہ اس وقت کیا ہوں گے؟ اس وقت وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ انہیں کہے گا کہ میں تمہیں پکارتا تھا، وہ اس کا انکار کرے گا، اور وہ صریح انکار کرتے ہوئے وہ ان کا دشمن بن جائے گا۔ كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، اور وہ ان کے عبادت کیے جانے کا بھی انکار کریں گے۔ تو ایسا شخص بہت بڑی گمراہی میں ہے جو دعاؤں کے اختیارات کو، وہ اختیارات جو اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کسی اور کو دیتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پہلی بات کہ دعا یہ عبادت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، اسی لیے جس سے چاہیں دعائیں مانگ لیں۔ تو ایسے شخص یاد رکھیں سورہ مومن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو میری عبادت میں تکبر اختیار کرے گا، جو میری عبادت میں غرور اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جب پہنچے گا تو قیامت کے دن ایسے لوگ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں کہا ہے الدعاء
عبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور ہر قسم کی عبادت کا سزاوار صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی، کسی اور کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب اور سب اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی زندگی جو دی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے اس زندگی کو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہمیں گزارنا ہوگا، اور یہ زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی ہوگی، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی ہوگی، اور عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کی اس آیت کے اندر یوں بیان فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین ادب سکھلا رہا ہے دعا کا، دعا کا ادب سکھلا رہا ہے اللہ رب العالمین، کیونکہ آج مسلمان دعا کے آداب سے بھی بے خبر ہے، دعا کے آداب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، اور کس انداز میں اور کس سے دعا مانگنی چاہیے۔ آج اکثر مسلمان اس سے بھی بے خبر ہیں، یہ نہیں جانتے کہ دعا کیسی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سکھلا رہا ہے ادب اور کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں کسی بیچ کے واسطوں وسیلوں کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے واسطے وسیلے وغیرہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نہیں کیا۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر یوں بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کر رہے ہیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہے اللہ رب العالمین، اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر بیان فرمایا اور کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ اتنا قریب شخص، اتنی قریب ذات کو اللہ رب العالمین نے کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، دعا کرنے والا میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ چاہیے کہ بندے مجھ سے مانگیں اور میرے آگے ہاتھ پھیلائیں تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اور یہی ہدایت ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین ہی سے مانگے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ واسطوں وسیلوں کی بات اگر آئی تو اللہ رب العالمین کھلے الفاظ میں کہتا، لیکن اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ واسطے وسیلے وغیرہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے متعلق یہ کہا کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اور یہ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ جو شخص بالکل قریب ہوتا ہے اس ذات کو پکارنے میں، اس شخص کو پکارنے میں کسی میڈیٹر کی یعنی کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی بالکل قریب اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ اسے پکارنا چاہیں، بلانا چاہیں، تو کیا آپ کو کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت پڑے گی؟ بالکل نہیں پڑ سکتی۔ تو ایسی ذات جو بالکل ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنے میں ہم واسطوں وسیلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہماری دعا کو اللہ رب العالمین کیسے قبول کرے گا،
ہم کو اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، حالانکہ پروردگار تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں یوں کہا، سلمان فارسی کی حدیث ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا پروردگار حیا والا ہے، تمہارا پروردگار نوازنے والا ہے، تمہارا پروردگار مہربان ہے تم پر، اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے اس کا ہاتھ خالی لوٹانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسے پروردگار کے آگے، جس پروردگار سے نہ مانگنے پر وہ ناراض ہوتا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہم ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، گنہگاروں کی دعا کو اللہ کیسے ڈائریکٹ قبول کر لے گا؟ اور پھر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے ساتھ میں کہ جہاں ہم گنہگار ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبہ کو دیکھیے کہ عام طور سے دنیوی مثال ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہو یا اگر کوئی گورنر ہو، چیف منسٹر ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے پاس اگر ہم اپنی فریاد پیش کرنا ہو، اس کے آگے جانا ہو تو اس کے چیلے چپاٹیوں کی ہاتھ گرم کرنی پڑتی ہے اور ان کے واسطوں ہی سے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، انہیں وزیر اعظم ہو فلاں بادشاہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی مثال اللہ رب العالمین کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر یوں بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں پیش نہیں کی جائیں گی۔ یہ دنیاوی لوگوں کی مثال، ان مخلوق کی مثال ہم اللہ رب العالمین کے لیے پیش کر رہے ہیں جو خود محتاج ہیں۔ محتاج کی مثال اس بے نیاز کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، وہ محتاج جسے بادشاہت کو چلانے میں، اپنی بادشاہت کو چلانے میں وزیروں کی ضرورت پڑے گی اور اس کے اعوان کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسے اپنی ملکیت کو چلانے میں، اپنے اختیارات کو چلانے میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یفعل ما یشاء وہو علی کل شیء قدیر، وہ پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے ہم گھٹیا مثالیں پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح یا ان لوگوں کی طرح محتاج ہو گیا ہے کہ وزیروں کی ضرورت پڑے اس تک واسطے وسیلوں کی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہماری دعا کو سن نہیں سکتا، وہ ہماری فریاد اس تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتی، اسی لیے ہم ان لوگوں کے لیے واسطے وسیلے چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے مثال نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ پروردگار اکیلا پروردگار ہے، اکیلا پروردگار ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ کسی کی اولاد ہونا یہ خود اس کے نقص کی دلیل ہے، کیونکہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بڑھاپے کا سہارا یہی اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام سہاروں سے بے نیاز ہے، تمام سہاروں سے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اس بے نیاز ذات کو پکارنے میں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ورنہ اللہ رب العالمین کہتا کہ واسطے وسیلوں کے سے مجھے پکارو تبھی میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اگر ہمارا یہ اعتراض ہے کہ ہم گنہگاروں کی دعا کو اللہ رب العالمین کیسے قبول کرے گا، تو یہ سوال ان کے سامنے کیا جائے، کیا ابلیس جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اس سے بھی بدتر ہو گئے ہو تم؟ کیا اس سے بھی برے ہو گئے ہو کہ ابلیس نے بھی جب اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکالا، اپنی بارگاہ سے اسے دھتکار دیا، اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کے اندر کہا ربی انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس خود کہتا ہے اللہ رب العالمین سے، اے پروردگار تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ ابلیس ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، تب بھی اس گنہگار کی دعا کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، اس گنہگار کی بھی دعا کو جس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے، اس کی بھی پکار کو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔
فرمایا اسی کو اللہ رب العالمین نے جب ابلیس نے کہا ربی انظرنی الی یوم یبعثون کہ قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، اللہ رب العالمین نے اسے ایک معینہ مدت تک کی مہلت دے دی۔ تو یہ دعا کا ادب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر عبادت میں اخلاص کو چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین شرکت کو نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین کبھی شرکت کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اخلاص چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اخلاص چاہتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا فادعوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ یہ ادب ہے، دعا کا ادب ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ کو ہر چیز کا مالک سمجھتے ہوئے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اخلاص کے ساتھ اسے پکاریں اور بغیر کسی واسطوں وسیلوں کے ذریعے پکاریں۔ اگر واسطے لینا ہی ہے تو ان واسطے وسیلوں کو لیا جا سکتا ہے جو شرعاً جائز ہیں، جیسے انسان کا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا واسطہ وسیلہ لینا جائز ہے، اور انسان کا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے، اور انسان کا کسی نیک شخص سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا وسیلہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کوئی شریعت میں چوتھا وسیلہ واسطہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا اختتام ہمارا وہی کہ فلاں کے واسطوں وسیلوں میں، فلاں کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول کر لے۔ پوری دعا تو مانگ رہے ہیں اخلاص سے، لیکن آخر میں ہم جا کر یہ بدعت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے آگے۔ اللہ رب العالمین کے لیے واسطوں وسیلوں کو اختیار کرنا یہ بدعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کسی بدعت کو اختیار کرے گا، جو کسی بدعت کو ایجاد کرے گا، یاد رکھے اس بدعتی کے اس عمل کو اللہ رب العالمین کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا کا ادب سکھلایا ہے اور کہا اخلاص کے ساتھ پکارو، اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے کر پکارو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے کر پکارو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ اعتراض یا ہماری شکایت ہے، عام مسلمانوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ ہماری پکار کو سنتا ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہ چیز کہ ہم دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کو پکاریں، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تب اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں لیکن دعا کے آداب، شرائط وغیرہ کا پاس و لحاظ نہیں، تو ہماری دعائیں نہ تو قبول ہوں گی اور نہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہماری مدد کرے گا۔ دعا کے قبولیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی جو کمائی ہے، جو اس کی روزی روٹی ہے، اس کا وہ محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ وہ کیا کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کس چیز سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے، کیونکہ جہاں پر گناہ ہوں گے، معصیت ہوگی، اور پھر اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائے گا وہ شخص، گناہوں میں پلا ہوگا، حرام مال کمایا ہوگا، کھایا ہوگا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں یہ کہا جو شخص اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، سفر سے آیا ہوا ہے، حالانکہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر سے آیا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور تمام دعا کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے مانگ رہا ہے اللہ سے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ، کیا ایسا شخص جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا پینا حرام کا ہے، جس کے لباس حرام کے ہیں، جس کی پرورش حرام پر ہوئی، ایسے شخص اگر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا انا یستجاب لہ، اس کی دعا کو اللہ رب العالمین کیسے قبول کرے گا؟
اس کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ تو حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور جو فرائض اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں ان فرائض کو ادا کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فریضے کی مثال دے کر کہا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی ادا نہ کرو گے تب اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو تم پر مسلط کرے گا۔ اس وقت تمہارے لوگ یعنی تمہارے اچھا شخص اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، مانگے گا، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو حرام مالوں سے اجتناب کرنا ہوگا اور عائد کیے ہوئے فریضے کو ادا کرنا ہوگا، گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ ایک سلف نے کہا ہے نحن ندعو الالہ فی کل کرب ثم ننساہ عند کشف الکروب کیف نرجو اجابۃ لدعاء قد سددنا طریقتها بالذنوب، کہ ہم اللہ رب العالمین کو مصیبتوں میں پکار رہے ہیں، مصیبتوں میں پکار رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعا قبول ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ آسودہ ہو، جب وہ اطمینان سے ہو، اچھی حالت میں ہو، اس وقت اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے۔ اللہ رب العالمین مصیبت میں جب گھرے گا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ فرمایا سلف نے نحن ندعو الالہ فی کل کرب، کہ ہم اسے مصیبت میں پکارتے ہیں لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے اسے بھول جاتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ کیف نرجو اجابۃ لدعاء، ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کی تمنا کیسے کریں جب ہم نے دعا کی قبولیت کے راستوں کو اپنے گناہوں سے ہم نے بند کر دیا ہے۔ اسی کو ابراہیم بن ادھم سے جب پوچھا گیا کہ ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا، کیا بات ہے ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں 10 چیزوں کی وجہ سے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا لیکن اللہ رب العالمین کی حق تلفی کی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اس کی تم نے قدر نہیں کی، اس کے فرمان کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا، نبی کو تم نے نبی تسلیم کیا لیکن اس کے حکم کی تابعداری میں اپنی زندگی نہیں گزاری، قرآن کو تم نے کتاب ہدایت مانا لیکن قرآن کو کبھی سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور نہ اس پر عمل کرنے کی تمہیں توفیق ملی، نہ تم نے جنت کے لیے تیاری کی اور نہ جہنم سے دور ہٹنے کے لیے دور بھاگنے کی کوشش کی، اور نہ تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کرنے کے بعد شیطان سے دشمنی کو تم نے ظاہر کیا، بلکہ شیطان سے تم نے اپنے عمل کے ذریعے دوستی کو ظاہر کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جو آداب قرآن و سنت میں آئے ہیں دعا کرنے کے، اور وہ اوقات، وہ جگہیں جن پر دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں ان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو اختیارات ہیں یہ یاد رکھیں کہ وہ اختیارات اگر ہم کسی زندہ کو دیں یا کسی مردہ کو دیں یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے شفا ہے، شفا دینا کسی کو بیماری سے، اگر کوئی شخص یہ اختیار کسی مردے کو دے رہا ہے کہ فلاں تیرے ہاتھ میں شفا ہے مجھے شفا عطا کر دے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کسی زندے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں شفا ہے مجھے شفا دے دینا، تب بھی یہ شرک ہے۔ اور اگر کسی کے آگے جاتا ہے اولاد کی تمنا کر رہا ہے، اولاد کی خواہش اس سے کر رہا ہے کہ مجھے اولاد تم دے دینا، تمہارے ہاتھوں یہ قدرت ہے، تو چاہے وہ ذات زندہ ہو چاہے وہ ذات مردہ ہو یہ شرک ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں سے بچیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی کمائی کا محاسبہ کریں، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمان میں اپنی زندگی گزاریں، اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے آداب کے مطابق کریں، جیسا کہ ابن قیم نے دعا کے آداب سکھلائے ہیں اور کہا، یہ آخری بات میں بتلاتا ہوں کہ دعا کے آداب یہ ہیں کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو سب سے پہلے دعا میں اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کرے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اس پر نادم ہو، اور تیسری چیز اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، پھر اپنی حاجت اللہ رب العالمین کے آگے پیش کرے، پھر اپنی دعا کا اختتام بھی درود پر ختم کرے، اپنی دعا کو درود پر ختم کرے۔ یہ ہے دعا کا ادب، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.